بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی دوسرا سبق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چل رہا ہے اور یہ 12واں پارٹ ہے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو اور ہم اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں اخلاق پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے نمبر 11، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرنے لگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرنے لگتے تو آپ بھی اس کام میں شریک ہو جاتے اور ان کی مدد کرتے دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرنے لگتے تو آپ بھی اس کام میں شریک ہو جاتے اور ان کی مدد کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی کام کرتا تو آپ بھی اس کا کام میں ہاتھ بٹاتے اور اس کی مدد کرتے۔ اب روایت دیکھیے، اس اخلاق سے متعلق روایت ایک دفعہ آپ سفر کو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ وہ جب کھانا پکانے لگے تو کوئی بکری ذبح کرنے لگا، کوئی اس کے صاف کرنے پر تیار ہوا، غرض اسی طرح سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لاؤں گا، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ تو یہ ایک روایت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب لوگوں نے کھانے بنانے کا انتظام کرنے لگے یا سب لوگوں نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکڑی لانے کی ذمہ داری لے لی اور آپ نے بھی لکڑی لے کر آیا۔ یہ بھی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت دیکھیے، یہ بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غسل کرنے گئے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر اپنے ایک صحابی کے ساتھ غسل کرنے گئے۔ انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی۔
انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی. ٹھیک ہے، کنویں پر نہانے گئے تھے تو ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہا رہے تھے کنویں پر، تو ایک صحابی نے چادر سے گھیر لیا، آڑ کر دیا تاکہ دوسروں کی نظر نہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہاتے ہوئے. تو انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا چکے تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ نہانے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا چکے تو وہ صحابی نہانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا روک کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا روک کر کھڑے ہو گئے کہ ان کو لوگوں سے آڑ میں کر دیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ صحابی نہانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کپڑے سے آڑ کرنے لگے تاکہ ان کو بھی کوئی نہاتے ہوئے نہ دیکھے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسا نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا. اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیے کھڑے رہے. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے پسندیدہ تھے کہ خدائے تعالی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ ہم سے خدا راضی رہے. لڑکو تم خدائے تعالی کی رضا مندی کا طریقہ تو جان چکے. اب ہم ان چیزوں کا کچھ حال سناتے ہیں جو اس نے ہمارے واسطے پیدا کی ہیں. ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. ایک بار پھر دیکھ لیجئے پورا سبق کو. نمبر 11،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرنے لگتے تو آپ بھی اس کام میں شریک ہو جاتے اور ان کی مدد کرتے۔ روایت، ایک دفعہ آپ سفر کو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ وہ جب کھانا پکانے لگے تو کوئی بکری ذبح کرنے لگا، کوئی اس کے صاف کرنے پر تیار ہوا۔ غرض اسی طرح سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لاؤں گا، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر اپنے ایک صحابی کے ساتھ غسل کرنے گئے۔ انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا چکے تو وہ صحابی نہانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا روک کر کھڑے ہو گئے کہ ان کو لوگوں سے آڑ میں کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا، اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیے کھڑے رہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے پسندیدہ تھے کہ خدا تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ ہم سے خدا راضی رہے۔ لڑکوں، تم خدا تعالیٰ کی رضامندی کا طریقہ تو جان چکے، اب ہم ان چیزوں کا کچھ حال سناتے ہیں جو اس نے ہمارے واسطے پیدا کی ہیں، ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو۔